السلام علیکم اسٹوڈنٹ سیکنڈ ایئر کلاس، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر غلام معین الدین۔ آج کا بیٹا جو ہمارا لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر 51 ہے، چیپٹر نمبر 2 ہے۔ ہمارے لانگ کوشچن چل رہے ہیں۔ آج کا بیٹا جو ہمارا کوشچن ہے، بر صغیر میں برطانوی نظام تعلیم کی خصوصیات کیا کیا ہیں؟ اب اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے بیٹا ہم اس لیکچر کا جو آغاز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بر صغیر میں برطانیہ کے جو ہے وہ نظام تعلیم کی خصوصیات آپ کو بیٹا پہلے بھی جو ہے وہ بتاتا آیا ہوں کہ اصل میں بر صغیر کے اندر جو برطانیہ کا نظام تعلیم تھا، اس کا اصل مقصد مسلمانوں کے نظام تعلیم کو ختم کرنا تھا، کیونکہ بیٹا مسلمانوں کا جو نظام تعلیم تھا وہ قرآن پاک، اس کی بنیاد قرآن پاک، احادیث اور فقہ تھی۔ اور انگریز نے کیا کیا، سب سے پہلے آہستہ آہستہ اپنے نظام تعلیم کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے جو ہے وہ بدلنے کی کوشش کی۔ بادشاہوں کو جو ہے وہ طرح طرح کے جو ہے وہ لالچ دیے گئے، بادشاہوں کو طرح طرح کی سہولیات دی گئی، اور اس نظام تعلیم میں عیسائیت کی تبلیغ پر بہت زیادہ زور دیا گیا، اور مغربی علوم و فنون، مغربی تہذیب، ثقافت، مغربی کلچر کی ترویج جو ہے وہ اس کو مرکزی اور نمایاں مقام حاصل رہا ہے۔ اور بر صغیر میں برطانوی نظام تعلیم کی جو ہے وہ خصوصیات درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے مقاصد تعلیم۔ بر صغیر میں انگریزوں نے محکوم ہندوستانیوں کو ایسے نظام تعلیم سے روشناس کروایا جس میں ایک ایسا جو ہے وہ ان کا نظریہ جو ہے وہ بنایا گیا، ان کی سوچ ایسی بنائی گئی تاکہ آزادی حاصل کر لینے کے بعد بھی جو لوگ ہیں وہ انگریزوں کے غلام رہیں۔ ان کی سوچ انگریزوں کے جو ہے وہ بالکل سوچ کے ساتھ رہی۔ بر صغیر کا یہ نظام تعلیم برطانیہ میں رائج نظام تعلیم سے بالکل مختلف تھا، کیونکہ بر صغیر میں قائم جو ہے وہ نظام تعلیم بر صغیر میں برطانوی نظام تعلیم کا جو ہے وہ یعنی کہ ایک آزاد قوم کی تشکیل نہیں تھا، بلکہ بر صغیر میں نظام تعلیم جو رائج کیا گیا اس کا مقصد اصل میں ایک محکوم قوم اور ذہنی غلام جو ہے پیدا کرنا تھا۔ اب بر صغیر میں برطانوی مقاصد تعلیم درج ذیل تھے: وفادار ملازمین کی فراہمی، عیسائیت کی تبلیغ، محکوم قوم پیدا کرنا، مغربی تہذیب و ثقافت کا فروغ، مغربی علوم و فنون کی ترویج، انگریزی زبان و ادب کا فروغ۔ اس کے بعد نصاب تعلیم۔ اب اپنے ان مقاصد کے حصول کے لیے انگریزوں نے پہلے سے قائم نظام تعلیم کو غیر مؤثر بنایا، اور حکومت کے منظور کردہ ان تعلیمی اداروں کے فارغ التحصیل افراد کے لیے جو ہے ایک کوٹا مخصوص کر دیا گیا، جن کا نصاب حکومت جو ہے یہ کی طرف سے متعین تھا، جن میں انگریزی زبان میں تعلیم، انگریزی زبان میں ادب کی تعلیم اور مغربی علوم و فنون شامل تھے۔ ان میں زیادہ تر مشنری ادارے تھے جو عام طور پر گرجا گھر کے ساتھ جو ہے وہ بنائے گئے تھے۔ ان میں سلیب نمایاں مقام پر نصب ہوتی تھی، اور اساتذہ جو پادری تھے مخصوص لباس پہنتے تھے۔ غرض تعلیمی اداروں کا پورا ماحول مسیحی ہوتا تھا، جہاں عیسائیت کی جو ہے وہ تعلیم لازمی ہوتی تھی۔ تعلیم میں سیکولر پالیسی سے مراد یہ تھی کہ عیسائیت کے سوا کسی بھی دوسرے مذہب کی تعلیم جو ہے وہ دینے کی اجازت نہیں تھی، اور اس کے علاوہ تمام مضامین انگریزی میں تھے، جس طرح تاریخ کا مضمون، معاشیات، سیاسیات، سائنس، عربی، فارسی، اردو وغیرہ اپنے نقطہ نظر سے پڑھائے جاتے تھے اور اپنے ہی مقاصد حاصل کرتے تھے، اور اہل ہند کو ان کے بالکل تمدنی زندگی سے کاٹ دیا گیا تھا۔ نظام امتحان۔ انگریزوں نے تحریری جو امتحان کا ایک ایسا طریقہ رائج کروایا جس میں آج بھی استاد کو کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ استاد کو علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس طالب علم کے رویوں اور کردار کے بارے میں جائزہ پیش کر رہا ہے۔ طالب علم کو تربیت اور کردار سے کوئی غرض نہیں، اگر اس کو غرض ہے اس کو نمبر حاصل کرنے کی غرض ہے، اس کو اپنے میرٹ بنانے کی غرض ہے، اس کو پاس ہونے کی غرض ہے۔ اب پاس ہونے والوں کی وجہ سے جو ہے
اول دوم یا سوم کا جو ہے وہ درجہ مقرر کیا گیا۔ رفتہ رفتہ ان امتحانات میں بدعنوانیوں کا عمل دخل بڑھتا رہا اور آج بھی اس کا عمل دخل ہے۔ ٹیچرز اسٹوڈنٹ سے پیسے لیتے ہیں، رشوت کھاتے ہیں، نقلیں لگواتے ہیں، کتابیں کھول کے ان کو پیپر کرواتے ہیں، جو کہ وہ اپنا بھلا نہیں کر رہے، وہ اس کا فائدہ نہیں اسٹوڈنٹ کا کر رہے، بلکہ وہ اس کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں۔ اور جب نصابیں اور تدریس کا اصل مقصد کیا ہوتا تھا، صرف معلومات اور تصورات کو یاد کرنا نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کا اطلاق مختلف شکلوں میں ہوتا تھا، جس کی جانچ کا انگریزوں کے نظام تعلیم میں کوئی نظام ایسا نہیں تھا، لیکن مسلم نظام تعلیم میں جو ہے وہ اس کا مقصد واضح تھا اور اس کو اپلائی کیا جاتا۔ جو وہ پڑھتے وہ ایک معاشرے میں اپلائی کرتے، لیکن کیا ہوا، انگریز نے صرف اس کو پڑھنے تک محدود کر دیا۔ یہ تھا برطانیہ کا نظام تعلیم کی خصوصیات، جس نے ذہنی قوم پیدا کی اور جس نے ذہنی غلام پیدا کیے، جس نے جو ہے طرح طرح کے جو ہے وہ مسلمانوں کے جتنے بھی نظام تعلیم تھے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ افسوس اس بات پہ ہے آج بھی ہم جو ہے انگریزی تعلیم کے تابع ہیں، ہم انگریزی تعلیم کو بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، جبکہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی تعلیم کو پروان چڑھائیں جس سے ہماری آنے والی نسلیں جو ہے وہ زندہ ہو سکیں اور ان کا جو ہے وہ ایک نام ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے اسلام کے اصولوں کو اپنائیں اور آپس میں لڑائی جھگڑے ختم کریں، آپس میں پیار، محبت اور بھائی چارے کی جو ہے وہ تعلیم دیں۔ آج کے لیے اسٹوڈنٹ اتنا ہی ہمارا لیکچر ہے، انشاءاللہ کل نیکسٹ لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اگر آپ کو کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ ویڈیو کے نیچے کومنٹس کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ۔ آپ کا ٹیچر غلام معین الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔